چائنا جنم دے رہی ہیں محمد شہباز شریف۔ وفاقی کابینہ کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کسانوں کو گندم کی فصل کے لیے بیج کی فراہمی یقینی بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں ایڈوانس میٹرز کی تنصیب کے منصوبے کو ملک بھر میں وسعت دینے کی منظوری۔ لائن لاسز میں کمی کے لیے کمیٹی تشکیل، مردم شماری کا عمل بلا تعطل جاری رکھنے کی ہدایت۔ خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، سیاسی صورتحال سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کا پولیس ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان اور ڈی آئی جی آپریشن سہیل ظفر کو حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ شجاعت۔ 14 افسروں اور اہلکاروں کو قائد اعظم پولیس میڈل اور 14 کو پاکستان پولیس میڈلز دیے گئے۔ ان ایوارڈز کے لیے نامزدگیاں ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر کی گئی تھیں۔ غریدہ فاروقی اور سلیم صافی کے خلاف گھٹیا گفتگو فورن فنڈڈ فتنے کی ذہنیت، تربیت اور فطرت کی عکاس ہے۔ ریاست مدینہ پر سیاست کرنے والے کے شر سے قومی مفادات، ادارے اور شہداء نہ بچ سکے۔ جس جھوٹے نے معاشرے سے صحیح اور غلط کی تمیز مٹائی، اسے خواتین اور صحافیوں کی عزت کی کیا پرواہ۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا صحافیوں کے بارے میں عمران نیازی کی گفتگو پر رد عمل۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 380 پوائنٹس کا اضافہ۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس 42,222 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، مستقبل میں پانی کی کمی کا مسئلہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تمام ممالک کو مل کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ پلاسٹک کا استعمال مکمل ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ وفاق، صوبے اور متعلقہ ادارے مل کر سیلاب جیسی آفت سے نمٹنے کی تیاری کریں۔ وفاقی وزیر شہری رحمان۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں اور تباہ کن سیلاب کے بعد متاثرہ علاقوں میں 99% نقصانات کا سروے مکمل۔ پاک فوج، سول انتظامیہ اور رفاہی ادارے امداد اور بحالی کے کاموں میں مصروف۔ متاثرین کو خوراک، ادویات اور رہائشی سہولیات کی فراہمی کا عمل جاری۔ سری نگر میں حریت کانفرنس کے دفتر میں توڑ پھوڑ، فاشسٹ مودی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار۔ بزدلانہ کارروائیوں سے زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوں گے۔ مذموم کارروائیوں سے حریت پسندوں کو مرعوب نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ کشمیر کا واحد حل استصواب رائے ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 3 افراد کا انتقال، 45 کی حالت تشویشناک۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 8,815 ٹیسٹ کیے گئے، 55 مثبت رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 0.62% رہی۔ قومی ادارہ صحت۔ سارا انعام قتل کیس، مرکزی ملزم شاہ نواز امیر کی والدہ سمینہ شاہ ضمانت خارج ہونے پر گرفتار۔ صحافی ایاز امیر کے بیٹے شاہ نواز نے گزشتہ ماہ اپنی تیسری اہلیہ سارا انعام کو چک شہزاد میں اپنی رہائشگاہ پر بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ واقعے کے وقت ملزم کی والدہ بھی گھر پر موجود تھی۔ ٹیلی ویژن کے نامور اداکار سلیم ناصر کو مداحوں سے بچھڑے 33 برس بیت گئے۔ سلیم ناصر نے انکہی، آخری چٹان، آنگن ٹیڑھا اور جانگلور سمیت پاکستان ٹیلی ویژن کے کئی ڈراموں میں یادگار کردار ادا کیے۔ شاندار فنی خدمات کے اعتراف میں سلیم ناصر کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کی نوید سنا دی۔ آج سے کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور بالائی پنجاب میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ چند مقامات پر ژالہ باری کی بھی پیش گوئی۔ آسٹریلیا میں T20 ورلڈ کپ، آئرلینڈ کی اسکاٹ لینڈ کے 177 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ جاری۔ اسکاٹ لینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں پر 176 رنز بنائے۔
مائیکل جونز نے 86 رنز کی اننگز کھیلی۔ دوسرے میچ میں ویسٹ انڈیز اور زمبابوے دن 1 بجے آمنے سامنے ہوں گے۔ میگا ایونٹ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ T20 ورلڈ کپ کی تیاریاں۔ قومی ٹیم کا دوسرا وارم اپ میچ بارش کی نظر افغانستان کے 155 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان نے بغیر کسی نقصان کے 19 رنز بنائے۔ بارش کی وجہ سے روکا گیا میچ دوبارہ شروع نہ ہو سکا۔ پاکستان اسکواش فیڈریشن اور پاک فضائیہ کے تعاون سے چیف آف دی ایئر اسٹاف اسکواش چیمپئن شپ 2022 کا آغاز۔ مردوں اور خواتین کے مقابلوں میں 16 ممالک کے 48 کھلاڑی شریک۔ اور بیلجیم میں یورپین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ، ارجنٹینا کے فرانچیسکو سیرنڈولو پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ اسپین کے یومی منار اور سوئٹزرلینڈ کے ڈومینک اسٹریکر کی بھی لاسٹ 16 میں رسائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین نے پاکستان کی ہر مشکل وقت میں مدد کی۔ یہ پاکستان اور چین کے دیرینہ تعلقات کی عمدہ مثال ہے۔ پاکستانیوں کی اس مشکل گھڑی میں مدد پر چینی قیادت اور عوام کی مجھ سمیت پوری پاکستانی قوم شکر گزار ہے۔ اسلام آباد میں چینی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ماہرین کے خصوصی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان کے کئی علاقے ابھی بھی زیر آب ہیں، جن میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں نئے چیلنجز کو جنم دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چینی وفد کو تجویز دوں گا کہ وطن واپسی سے پہلے پاکستان حکومت کے ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں تعاون کے معاہدے پر دستخط کر کے جائیں۔ ملاقات میں وفد نے وزیر اعظم کو اپنے دورہ پاکستان کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ چینی وفد سیلاب سے متعلق ماہرین پر مشتمل ہے جو پاکستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں بالخصوص سندھ کا دورہ کر کے آیا ہے۔ وفد پاکستان اور چین کے مابین سیلاب کی پیشگوئی اور اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے انفراسٹرکچر کی تعمیر میں پاکستان کو قلیل وسط اور طویل مدتی منصوبوں پر تکنیکی معاونت فراہم کرے گا۔ اس ضمن میں چینی وفد اور متعلقہ پاکستانی اداروں اور حکام سے تعاون کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل دیا گیا ہے جو 21 اکتوبر تک NDMA کو متاثرہ علاقوں میں لوگوں اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے تفصیلی پلان اور رپورٹ پیش کرے گا۔ وزیر اعظم نے وفد کی کاوشوں کا خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ قدرتی آفات کے دوران ریسکیو اور ریلیف کے حوالے سے چینی ماہرین کا تجربہ پاکستان کے لیے مستقبل میں بھی مفید ثابت ہوگا۔ چین کے ڈپارٹمنٹ آف فلڈ کنٹرول، وزارت ایمرجنسی مینجمنٹ کے وفد نے یو ژیان باؤ کی قیادت میں وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں جاری ایڈوانس میٹرز کی تنصیب کے منصوبے کو ملک کے دیگر حصوں تک وسعت دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں لائن لاسز کی شرح میں کمی کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اجلاس میں سیلاب زدہ علاقوں میں کسانوں کے لیے گندم کے بیج کی خریداری کے لیے فنڈز کی فراہمی اور مردم شماری کا عمل جاری رکھنے کا بھی فیصلہ ہوا۔ رپورٹ کر رہے ہیں مظہر عباس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ وزیر اعظم نے کابینہ کو اپنے دورے قازقستان میں سیکا سربراہ اجلاس، شنگھائی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران وسط ایشیائی ریاستوں کے سربراہان سے ملاقات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ زرعی اجناس، گیس، ریل، روڈ انفراسٹرکچر اور روابط اور توانائی راہداریوں کے حوالے سے طے پایا کہ پاکستان جلد اسلام آباد میں وسط ایشیائی ریاستوں کا سربراہی اجلاس منعقد کرے گا، جس میں گوادر اور کراچی بندرگاہوں سے ان ریاستوں تک راہداری قائم کرنے کے حوالے سے اصولی فیصلے لیے جائیں گے۔ کابینہ نے حالیہ تباہ کن سیلاب سے لاکھوں ایکڑ پر تیار فصلوں کی تباہی کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبوں کے ساتھ مل کر کسانوں کو آئندہ گندم کی فصل کے لیے بیج کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی منظور کردہ 3.2 ارب روپے سپلیمنٹری گرانٹ کی توثیق کی۔
वफाकी काबीना को पावर डिवीजन की तरफ से बिजली की चोरी, लाइन लॉसेस और इन नुकसानात को कम करने के लिए एक जामे हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग में वजीर आजम ने पावर डिवीजन को हिदायत की कि आइंदा इजलास में डेस्कोस में इंतहाई जरूरी स्टाफ की खाली असामियों की जामे रिपोर्ट काबीना को पेश की जाए। वजीर आजम ने हिदायत की कि इन कंपनियों में करप्ट अफसरों की फहरिस्त मुरतब की जाए और साथ साथ अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान को अहम मुद्दों पर लगाया जाए ताकि इन कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर हो सके, खसारा कम हो और आवाम को बेहतर खिदमात फराहम की जा सकें। उन्होंने हिदायत की कि ऐसे अफसरों की न सिर्फ पजीराई की जाए बल्कि उन्हें अच्छी कारकर्दगी पर इनामात से भी नवाजा जाए। विफाकी काबीना ने लाइन लॉसेस को कम करने के लिए इस्लामाबाद में जारी एडवांस मीटर्स की तनसीब के मंसूबे को मुल्क के दीगर हिस्सों तक तोसी देने और साथ ही ट्रांसफार्मर्स पर एडवांस मीटर्स की तनसीब की भी असूली मंजूरी दी। वजीर आजम ने 7% लाइन लॉसेस की औसत को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए फौरी तौर पर आलमी सतह पर राइज लाइन लॉसेस की शरह के मुताबिक इनमें मरहलावार कमी के जामे प्लान और बिजली की तकसीम कार कंपनियों में इस्लाहाती इकदामात की सिफारिशात मुरतब करने के लिए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी कायम की। कमेटी में वजीर तिजारत व पैदावार, फाकी वजीर तखफीफ गुरबत व समाजी तहफ़्फ़ुज़, वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम, वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी, वजीर बराए हाउसिंग, मुशीर वजीर आजम, इंजीनियर अमीर मकाम और सेक्रेटरी पावर शामिल होंगे। कमेटी 2 हफ्तों में जामे लाहे अमल मुरतब करके काबीना को रिपोर्ट पेश करेगी। विफाकी काबीना ने पावर डिवीजन की सिफारिश पर मुल्क भर में कम लागत शमसी तवानाई को महंगे दरामदी ईंधन के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल के फरोग के इकदामात की भी मंजूरी दी। इन इकदामात में मौजूदा बिजली घरों को महंगे दरामदी ईंधन की बजाय दिन के औकात कार में शमसी तवानाई से चलाने, देही इलाकों में 11 kV फीडर्स पर छोटे पैमाने के मकामी निजी सरमायाकारों को छोटे शमसी बिजली घर लगाने की इजाजत देने और हुकूमती इमारतों पर शमसी तवानाई पर मुंतकिल करना शामिल है। वफाकी काबीना ने हालिया मरदमशुमारी के अमल को किसी भी सूरत रोके बगैर जारी रखने की भी हिदायत की। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टसूरी, वसीम अख्तर, वफाकी वज़रा फैसल सब्ज़वारी, सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक भी मुलाकात में मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों में पुलिस मेडल्स तकसीम किए। वज़ीर दाखिला ने 14 अफसरान और एहलकारों को कायदे आज़म पुलिस मेडल्स और 14 को पाकिस्तान पुलिस मेडल से नवाजा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पुलिस अफसरान और एहलकार किसी भी वक्त अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने से भी दरेक नहीं करते। उन्होंने कहा कि तमाम थानों में तफ्तीश को बेहतर खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। हर SHO के साथ 2 मज़ीद अफसर इंचार्ज ऑपरेशंस और इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का तकर्रुर किया जा रहा है और SHO तफ्तीश के शोबे का सरबरा होगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन डिवीजन्स की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और तफ्तीश के अमल को बेहतर बनाने के लिए थाने की सतह पर तंजीमें नौ की गई है। अमन आमा और कम्यूनिटी पुलिसिंग इंचार्ज ऑपरेशंस की जिम्मेदारी होगी। इस मौके पर वज़ीर दाखिला को पुलिस में की जाने वाली रिफॉर्म्स के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि हम मुत्तहिद होकर ही मुल्क को तरक्की की राह पर डाल सकते हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ और बेहतरीन नहरी निज़ाम है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि ऐसे हुनरमंद लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए मुश्किल फैसले किए हैं। ये जो इंटेग्रिटी का लफ्ज़ है, ये बड़ी अहम बात है कि अगर हमने पाकिस्तान का इमेज दुरुस्त करना है कि हम सब जब मुल्क में हों और मुल्क से बाहर हों, हमारे अंदर एक फंडामेंटल इंटेग्रिटी होनी चाहिए, वो हमारा इमेज दुरुस्त करेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि गरीदा फारूकी और सलीम साफ़ी के खिलाफ घटिया गुफ्तगू फॉरेन फंडेड फितने की जहनियत, तरबियत और फितरत की अक्कास है। इमरान खान के सहाफ़ियों के बारे में गुफ्तगू पर रद्द अमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मदीना की रियासत पर सियासत करने वाले के शर से कौमी मफादात, इदारे और शुहदा न बच सके। जिस झूठे ने माशरे से सही और गलत की तमीज़ को मिटा दिया, उसे ख़वातीन और सहाफ़ियों की इज्जत की क्या तमीज़ होगी। इमरान खान के खातून सहाफ़ी गरीदा फारूकी के खिलाफ गैर अखलाकी बयान के खिलाफ मज़म्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई।
قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن سعدیہ تیمور کی جانب سے جمع کرائی گئی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی جانب سے خاتون صحافی غریدہ فاروقی کے متعلق غیر اخلاقی الفاظ قابل مذمت ہیں۔ عمران خان اس سے قبل خاتون جج زیبا چودھری کے بارے میں بھی دھمکی آمیز الفاظ استعمال کر چکے ہیں۔ قرارداد کے متن میں عمران خان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے غیر سنجیدہ بیان پر فوری معافی مانگیں۔ حکومت وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ملک کو توانائی کی پیداوار میں خود کفیل بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت کی ہائیڈل کے ساتھ کول، شمسی، ونڈ اور دوسرے متبادل ذرائع سے توانائی سے متعلق پالیسیوں سے اس شعبے میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ مقامی ذرائع کو بروئے کار لانے کے علاوہ دوست ملکوں سے اس شعبے میں تعاون کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ گزشتہ 4 سالہ دور حکومت میں ملک میں بجلی کے کارخانے ایندھن نہ ہونے اور فنی خرابیوں کے باعث بند ہوئے۔ 18 بجلی گھروں کے بعض غیر فعال یونٹ فنی نقائص پر 1 سال تک بند رہے۔ سابقہ حکومت میں فنی خرابیاں دور کرنے، بروقت مرمت اور فاضل پرزوں کی تبدیلی نہیں کی گئی۔ زیادہ تر خرابیاں انتظامی نوعیت کی اور کچھ کا تعلق پالیسی فیصلوں سے رہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے رواں سال اپریل میں حکومت سنبھالتے ہی نقائص اور فنی خرابیاں فوری دور کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ ایسی غفلت اور لاپرواہی ناقابل برداشت ہے۔ ملک کے اندر 35,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے۔ 6,000 میگا واٹ ہائیڈل پاور برف پگھلے گی تو وہ انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ بدقسمتی سے جو پلانٹس سی پیک کے سارے کول بیس پاور پلانٹس تھے یا کچھ 400-500 میگا واٹ سولر اور کچھ ونڈ پروجیکٹس لگے تھے، اور پھر اس کے علاوہ نئے پلانٹس 5,000 میگا واٹ LNG کی بنیاد پر لگائے گئے۔ ان میں سے ایک جو 2019 میں چلنا تھا 1250 میگا واٹ کا، وہ منصوبہ 4 سال ہو گئے بند پڑا ہے، وہ نہیں چل سکا۔ ملک کی توانائی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد اور سولر پاور پلانٹس کی جلد تعمیر کی بھی ہدایت کی۔ I think it is equally important to start thinking of the powerhouse, and there you damn well help Pakistan's economy immensely, irrigate our lands and have other very important aspects attached to it, controls sedimentation and flash floods, etc. This is extremely important for our economy. Do it very speedily. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تھرکول بلاک 2 میں سندھ اینگرو کول مائن کمپنی کی توسیع منصوبے کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ تھرکول منصوبے سے 300 سال کی بجلی بنائی جا سکتی ہے۔ 1 لاکھ میگا واٹ اگر آپ سالانہ بجلی تھرکول سے پیدا کریں تو 300 سال یہ خزانہ آپ کے پاس موجود ہے۔ تھرکول کو اگر ہم پروموٹ کریں تو پاکستان کا زر مبادلہ بچے گا، پاکستان کی صنعتیں سستی مصنوعات بنا سکیں گی اور پاکستان کی جو معیشت جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے ترقی کر سکے گی۔ عالمی منڈی میں کوئلے کی قیمت 67 سے لے کر $44 پر آ گئی ہے۔ سالانہ $7 ارب تک زر مبادلہ بھی اس منصوبے سے بچایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ 100% تھرکول سپلائی کیا جائے تو $1 بلین بچ جائیں گے اور پاور پروجیکٹ میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت بڑھ کر 2640 میگا واٹ ہو جائے گی۔ آئندہ سال تک تھر کے کوئلے سے ملکی معیشت میں غیر معمولی اضافہ ہوگا۔ تھرکول پاکستان کی معیشت کا گیم چینجر ہے۔ اس کوئلے سے پورے پاکستان کو روشن کیا جا سکتا ہے جبکہ صنعت کے پہیوں کو توانائی دی جا سکتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تھر کا کوئلہ 70 میٹرک ٹن اگر فی سال برآمد کیا جائے تو زر مبادلہ کی مد میں $4 ارب کا مزید اضافہ ہوگا۔ دسمبر میں تھرکول بجلی کی پیداوار 1320 میگا واٹ اور آئندہ سال موسم گرما تک 2640 میگا واٹ ہو جائے گی۔ حکومت کوئلے کو توانائی کے لیے بروئے کار لانے کے علاوہ شمسی سمیت متبادل ذرائع پر بھی بھرپور توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ گزشتہ 3 غیر ملکی دوروں میں SCO، اقوام متحدہ اور سیکا سربراہ اجلاس میں بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی توجہ پاکستان کے توانائی کے مسائل کو حل کرنے پر مرکوز رہی۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ کامیاب اور خوشحال پاکستان کے ویژن کو عملی شکل دینے کے لیے انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں موجود بے پناہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانے اور اس سلسلے میں انسانی وسائل پر سرمایہ کاری ناگزیر ہے۔
پاکستان انجینئرنگ کونسل کے انجینئرز ایکسیلنس ایوارڈز 2020-21 کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ انجینئرنگ اور مصنوعی ذہانت کے استعمال سے دنیا میں کچھ ناقابل تسخیر طاقتیں ابھر رہی ہیں۔ یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل جیسے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے بہترین ماحول پیدا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب کلاؤڈ ٹیکنالوجی میں معلومات اور تدریسی مواد کی بڑی مقدار دستیاب ہے، پاکستان جیسے ممالک کے پاس اس سے محروم رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ برین ڈرین کے ذریعے سے پاکستان نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے۔ انہوں نے ایسا ماحول پیدا کرنے پر زور دیا جس سے ہنرمند افرادی قوت کو بغیر کسی مجبوری کے ملک میں خدمات انجام دینے پر آمادہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی انجینئرز اور سائنسدان تھے جنہوں نے چند سالوں میں ملک کے لیے ایٹمی صلاحیت حاصل کی۔ صدر مملکت نے پاکستان انجینئرنگ کونسل پر زور دیا کہ وہ ملک کو سائبر حملوں سے بچانے کے لیے چپ مینوفیکچرنگ جیسی جدید ٹیکنالوجی میں خود کفالت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے چیئرمین نجیب ہارون نے کہا کہ پیشہ ور افراد کا پاور ہاؤس اور تھنک ٹینک ہونے کے ناطے کونسل حقیقی پیشہ ورانہ مہارت کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ تقریب میں صدر مملکت نے ممتاز انجینئرز میں ایکسیلنس ایوارڈز بھی تقسیم کیے۔ کچھ بات کریں گے اسٹاک مارکیٹ کی۔ آج پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے ضمیر عباس، ان سے جانتے ہیں کہ مارکیٹ کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور آئندہ مارکیٹ میں کیسا رجحان رہنے کا امکان ہے۔ ضمیر عباس، آگاہ کیجیے گا اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال سے۔ جی، پاکستانی معیشت کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس ہفتے امید ہے کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل آئے گا تو معیشت جو ہے وہ مزید بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ آج اسٹاک ایکسچینج میں ہم نے دیکھا کہ کاروبار کا آغاز بہت بہتری سے ہوا اور تقریباً 360 پوائنٹ کا اضافہ اب تک دیکھا جا چکا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں اسٹاک جو ہے وہ مندی میں جا رہی تھی۔ ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ تمام جو انویسٹرز ہیں وہ FATF کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ملک FATF کی گرے لسٹ سے نکل آئے گا تو اپنی انویسٹمنٹ دوبارہ جو ہے وہ مارکیٹ میں ڈالیں گے اور یہ پیسہ جو ہے رولنگ میں آئے گا۔ مارکیٹ بہت اچھی ہے، اس میں مواقع بھی بہت اچھے ہیں، تاہم ایک خوشخبری کی جو ہے وہ منتظر ہے پوری مارکیٹ کے۔ FATF کی جو یہ گریڈ لسٹ ہے اگر سے پاکستان نکل آتا ہے تو کافی بہتری کے چانسز ہیں۔ دوسری جانب ڈالر میں بھی اس میں ہم دیکھیں گے کہ جب یہ نیوز آئے گی تو ڈالر میں بھی کافی بہتری نظر آئے گی اور روپیہ مزید مستحکم ہوگا۔ جی Order in the house, please. Order in the house, please. اور باوجود اس بات کے کہ ماضی میں کچھ ایسے اقدامات کیے گئے، پورے زور شور کے ساتھ کیے گئے یا ہاف ہارٹڈ کیے گئے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام اقدامات کو سنسیریٹی کے ساتھ جو ہے ماضی کے اندر پرسو کیا جاتا، اس میں ملٹری حکومتیں بھی رہیں، سویلین حکومتیں بھی رہیں، لیکن جب ایسے معاملات کو جو ہے اگنور کیا جاتا ہے اور ان کا سیاسی حل نہیں ڈھونڈا جاتا، میں سیاسی حل کے اوپر جو ہے نا Order in the house, please. سیاسی حل پہ میری گزارش ہوگی اپنے معزز اراکین سے کہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ اختر مینگل صاحب نے اٹھایا ہے، میرے لیے کم از کم جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کو توجہ دے کے ذرا تھوڑا سا اپنی گفتگو کا گپ شپ کا سلسلہ جو ہے 15-20 منٹ کے لیے پوسٹ پون کر دیں۔ بڑا مسئلہ، گمبھیر مسئلہ ہے، یہ ہماری ریاست کا مسئلہ ہے، یہ کسی فرد واحد کا مسئلہ یا کسی ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، میں اس بات پہ بالکل انڈورس کروں گا اپنے بھائی کو، بلکہ اپنی طرف سے میں نے پہلے بھی یہ باتیں جو ہیں اسی فلور پہ کی ہوئی ہیں کہ ہمیں اس وقت کم از کم 2-3 ایسے ایشوز ہیں اس ملک میں جہاں پہ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور اس کا حل نکالنا چاہیے۔ یہ اس طرح جو سلسلہ ہو رہا ہے اس کو جاری اور ساری نہیں رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ آج سے 11-12 سال قبل اس ہاؤس کو یاد ہوگا کہ سوات میں جو کچھ ہوا اور یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ شاید جو ہے جو لوگ اس وقت سوات میں ہیں ان سے اسلام آباد زیادہ دور نہیں رہ گیا۔
آج 12-13 سال کے وقفے کے بعد وہاں پہ وہی سلسلہ جو ہے ہو سکتا ہے اس ویلوسٹی کے ساتھ یا اس گریوٹی کے ساتھ نہ ہو رہا ہو، لیکن ہو رہا ہے۔ ایک بات جو ہے وہ خوش کن ہے کہ وہاں کے سوات کے عوام جو ہے وہ بازاروں میں نکل آئے احتجاج کے لیے، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی سیاسی اختلاف کے، وہ ایک ایشو پہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، جمہوری معاشروں میں ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے جمہوری نہیں ہے، مجھے اس بات سے تسلیم کرنے سے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ یہ کوازائی جمہوری معاشرہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت، اور اس کو ڈیفائن کرنا جس طرح میرے بھائی اختر مینگل صاحب نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیگیج ہے یہ پچھلے کئی دہائیوں سے، میں سمجھتا ہوں یہ خصوصاً میں عرض کروں گا بلوچستان کے صوبے کے متعلق جو ہے یہ 50 کی دہائی سے جو ہے شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ایگریمنٹ ہوئے، جو سمجھوتے ہوئے، اور ان سمجھوتوں کی خلاف ورزی ہوئی، اور سمجھوتوں کی خلاف ورزی کے نتیجے میں خون بہا، لوگوں کو پھانسیاں لگائی گئیں۔ وہ یہ بیگیج جو ہے کب اور کہاں جو ہے جا کے ہم اس بیگیج کو جو ہے اپنے کندھوں سے، اپنے شولڈر سے جو ہے اتار کے پھینکیں گے ایک قوم کی حیثیت سے؟ اس میں، اس بیگیج میں، اس بوجھ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس بوجھ میں کمی نہیں ہو رہی۔ آج بھی میں نے یہاں پہ آج سے چند ماہ قبل اس ہاؤس کو یاد ہوگا، میرے بھائیوں کو یاد ہوگا، مینگل صاحب کو بھی یاد ہوگا، شاہ زین صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے بلوچستان کی حکومت پہ نکتہ چینی کرنے کی جسارت کی تھی۔ اس کے بعد ہم گوادر گئے، مجھ سے گلہ شکوہ بھی ہوا کہ آپ کو نہیں نکتہ چینی کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صوبے کی حکومت جو ہے جب اپنے صوبے کے عوام کی جو خواہشات ہیں، ان کے جو جذبات ہیں، ان کے جو گریونسز ہیں، ان کے جو دکھ ہیں، اگر وہ شیئر نہیں کر سکتی، چاہے وہ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، کے پی ہو، یا جی بی ہو، یا آزاد جموں کشمیر ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے کی حکومت کو جو ہے حاکمیت کا حق باقی نہیں رہتا۔ یہی حال وفاق کا بھی ہے۔ اس وقت جو ہے 3.25 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا آگے کیا کون سا ورق الٹایا جانا ہے، یا ہماری زندگی جو ہے وہ ہمیں کہاں لے جائے گی۔ نہ ان کے پاس فصلیں ہیں، زمین جو ہے زیر آب ہے، نہ ان کے پاس گھر ہے، سر پہ چھت نہیں ہے، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک لو انٹینسٹی جو ہے انسرکشن جو ہے وہ صوبہ بلوچستان میں کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے چل رہی ہے۔ اس کا سلوشن ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اس کا سلوشن جو ہے میں ان میرے بھائیوں کے پاس ہے، ان سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، یہ ہمیں بتائیں گے کہ اس کا کیا حل ہے۔ یہ آج سے نہیں، یہ دونوں جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ پچھلی 3 نسلوں سے جو ہے اپنے صوبے کی نمائندگی کسی نہ کسی صورت کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں بیٹھ کے حل ہونی چاہیے۔ اس وقت جو ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک اقتدار کی جنگ اس ملک میں جو ہے اس وقت جاری ہے۔ اس اسمبلی نے، اس ہاؤس نے ایک قانونی اور آئینی طریقے سے ایک حکومت کو ہٹایا، اور وہ شخص جو ہے ریاست کو بلیک میل کر رہا ہے، وہ ریاست کو جو ہے ہاسٹیج بنانا چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک انوملی جو ہے یہ کریٹ ہوئی ہے، ہمارے سسٹم نے اس کو کریٹ کیا ہے کہ اس قسم کے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ یہ صدیوں کا نہیں، دہائیوں کا یہ جو ہمارا جو غلطیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں جو ہیں، ان کا پھل جو ہے، ایک کڑوا پھل جو ہے وہ ہم اس وقت جو ہے ایک بٹر ہارویسٹ جو ہے وہ ریپ کر رہے ہیں۔ اور یہ بٹر ہارویسٹ جو ہے کسی دن جو ہے سارے ماحول کو زہر، آلریڈی سارا ماحول جو ہے زہر آلودہ ہوا ہے۔ یہ ماحول جو ہے اس طرح ہم سسٹین نہیں کر سکتے ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری۔ تمام فریق جو ہیں اس ملک کی، اشرافیہ کی، حکمران اشرافیہ کی، ان تمام نے غلطیاں کی ہیں۔
ہم نے کولیکٹیولی دیکھیں حکمران اشرافیہ کو سب کے ذمے کوئی نہ کوئی گناہ جو ہے یا کوئی نہ کوئی جرم جو ہے ان سے سرزد ہوا ہے. لیٹس ایکنالج اٹ. شہری رحمان صاحبہ Order in the house, معافی دیں please. گی آپ دن میں بات کر لوں. کوشش یہ آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے تو ہم اس گڑھ میں پڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے ریمارک دی ہے. یار یہ انسینسٹیو ریمارک ہے نا. میں جو بات کر رہا ہوں وہ بڑی بڑی سینسٹیو ہے. میں چلیں آپ جانے دیں لیکن میں اگر آپ انٹرپٹ کریں گی اس طرح بات کریں گی تو پھر جو میری عادت ہے پھر میں اس کا جواب بھی دوں گا. تو یہ چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ اس ہاؤس کو بھی سیریسنس کا جو ہے وہ ڈیمنسٹریٹ کرنی چاہیے. یہ جسٹ یو کانٹ وش اٹ اوے جو اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں. بعض اوقات جو ہے ہم لوگ جو ہیں سیاسی لوگ جو ہیں وہ صرف لپ سروس دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ اچھا لگے کہ بھائی یہ 4 ووٹ اس سے مل جائیں گے یا ہمدردی ظاہر کر دو کسی کے ساتھ. یہ نیشنل ایشو ہے یہ پروونشل ایشو ہے اس سے ہمدردی ظاہر کر دو. لیکن اینڈ آف دا ڈے ہمیں اپنا مفاد جو ہے وہ عزیز ہوتا ہے, اپنا ذاتی مفاد یا اپنا گروہی مفاد جو ہے. یہ صرف سیاسی برادری پہ اپلیکیبل نہیں ہے, یہ تمام برادریاں جو ہیں اس وقت حکمران اشرافیہ کی تمام پہ یہ اپلیکیبل ہے. اس وطن عزیز میں جوڈیشری نے ہماری افواج نے جو انٹرونشن کی, 1 دفعہ نہیں 4 دفعہ انٹرونشن کی. سیاستدانوں نے 50 کی دہائی سے لے کے آج تک جو ہے غلطیاں کی, فاش غلطیاں کی. ایسی چیزوں کو جو حل ہو سکتی تھی, جو سرماؤنٹیبل نہیں تھیں, ان کو حل کیا جا سکتا تھا, ان کا سلوشن ڈھونڈا جا سکتا تھا, لیکن نہیں کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. میرے بھائی کے الفاظ سے یا انداز بیان سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن سبسٹنس سے اختلاف نہیں ہو سکتا. لیٹ می سے اٹ with complete clarity. اس سبسٹنس کی پریزنٹیشن سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک ایسا دکھ ہے, یہ ایک ایسا زخم ہے جو رس رہا ہے, جس سے خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے. اس میں مرہم رکھنے کی ضرورت ہے, اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. اس کا انیشیٹو جو ہے سیاستدانوں کی برادری کو لینا چاہیے. اقتدار کی جنگ جو ہے بعد میں بھی لڑی جا سکتی ہے, قانون اور قاعدے کے مطابق لڑی جا رہی ہے, لیکن فوکس جو ہے بعض ایسی چیزوں پہ بھی ہونا چاہیے جو اس وقت ساری قوم کو درپیش ہیں. انہوں نے صحیح کہا, پاکستان بننے کے میرا خیال ہے سال بعد بابڑا کی فائرنگ ہوئی. کیوں مینگل صاحب؟ 600-650 بندہ وہاں پہ شہید ہوا. ہم اس واقعے کو, تاریخ کو جو ہے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں, اکنالج بھی نہیں کرتے کہ پاکستان کی آزادی کے بعد پاکستان کی کریشن کے 1 سال 1.5 سال کے اندر جو ہے ڈسینشن جو ہے, ایک مختلف رائے جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا گیا اور گولیوں سے جو ہے سینکڑوں لوگوں کو بھون دیا گیا. اور خدائی خدمتگار جو ہیں وہ لاشیں اٹھا کے گھروں کو چلے گئے, انہوں نے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا. اس کے بعد پھر رپیٹ ہوا, مینگل صاحب گواہی دیں گے, یہاں پہ لیاقت باغ میں رپیٹ ہوا. پھر لاشیں اٹھا کے دوسرے صوبوں, چھوٹے صوبوں کے لوگ یہاں سے چلے گئے لیاقت باغ سے. مینگل صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ پھر چلے گئے, انہوں نے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا. لیکن آج ایک شخص جو ہے اس کا اقتدار چھینا ہے, آئینی طریقے سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس نے اپنے اقتدار کو اور پاکستان کی ریاست کے وجود کو جو ہے وہ ضم کر دیا کہ اگر پاکستان نے رہنا ہے, پاک فوج نے جو ہے وہ اگر مداخلت یا مداخلت نہیں کرنی تو ہر چیز جو ہے وہ اس کی معرفت ہوگی.
یہ بھی ایک ایگزسٹینشیل جو ہے خطرہ ہے. تو میں اپنی پارٹی کی طرف سے، اتحاد کی طرف سے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ سیکورٹی کے معاملات جو ہیں ان کو ٹرانزیکشنل طریقے سے ڈیل نہیں کرنا چاہیے، ان کا ایک پرماننٹ حل نکالنا چاہیے. یہ ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، ہمارے پاس طاقت جو ہے وہ جو آئین ہمیں دیتا ہے وہ پوری ہے یا نہیں ہے، لیکن وی کانٹ لیو ان ڈینائل. ہمیں اس مسئلے کا سیاستدانوں کو، اس ہاؤس کو، اس ادارے کو، اس انسٹیٹیوشن کو، سب سے بڑی ہماری یہ لائبلٹی ہے کہ ہم وفاق کو جو ہے اکٹھا رکھیں. جن خدشات کا اظہار کیا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے بھائی کی طرف سے، وہ خدشات ریئل ہیں. یو کانٹ وش دم اوے. وہ خدشات ہیں، اگر آج نہیں تو کل جو آنے والی نسل جو ہے، ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ کی نسل کو درپیش ہوں گے. دے آر آلریڈی اسٹیئرنگ ایٹ اس. اس طرح نہیں ہوگا. اس ساری قوم کو، جن لوگوں کو عزت اور وقار اور توقیر دی گئی ہے اس ملک کی وجہ سے، اس قوم نے دی ہوئی ہے، تمام ادارے اس میں شامل ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان پرابلمز کا جو ہمیں ہمارے وجود کو درپیش ہیں، ریاست کے وجود کو درپیش ہیں، ان کا حل ڈھونڈا جائے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے ڈھونڈا جائے. جو اس وقت ہو رہا ہے سوات میں یا دوسرے علاقوں میں، وہ آگ جو ہے میرے دامن کو بھی پکڑ سکتی ہے، یا میرے دامن تک بھی پہنچ سکتی ہے، سب کے دامن تک پہنچ سکتی ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان 1100 میل دور تھا تو وہاں جو کچھ ہوا اس کا جو ہے ہمارے یہاں پہ، یہ بھی لوگوں کی سوچ تھی اس وقت کہ کیا فرق پڑتا ہے. لیکن یہ چاروں اس وقت جو اس سکائی کا جس کا نام پاکستان ہے، اس کے حصے ہیں، ہماری سرحدیں ملتی ہیں، ہم ایک قوم ہیں. ہم اس طرح لا تعلق نہیں رہ سکتے. اس لا تعلقی کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے 2 ٹکڑے ہو گیا. خدا نخواستہ ہماری اس بے رخی اور بے توجہ کی عدم توجہ کی وجہ سے کل پھر ہمارے کوئی ایسے حالات نہ ہو جائیں، یا ایسے حالات ہمیں درپیش نہ ہوں جن میں ملک کی وحدت کو جو ہے خطرہ ہو. پیشتر اس کے میں آپ کی وساطت سے، چیئر کی وساطت سے، اس اتحاد کی وساطت سے جو اس وقت حکمران ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو پرائم منسٹر صاحب کو ایٹ دا ہائیسٹ لیول جو ہے اس کا کوئی حل ڈھونڈا جانا چاہیے. میرا چند دن پہلے ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی اس سلسلے میں، لیکن وہ میٹنگ جو ہے وہ فوکس تھی کے پی کے جو نارتھ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر فوکس تھی. لیکن یہ صرف ایک جگہ سے بلیڈ نہیں کر رہی ریاست، اور بھی بہت سی جگہ جہاں سے ریاست بلیڈ کر رہی ہے. تو وقت ہے کہ ہم اس زخموں پہ مرہم رکھیں. وما علینا الا البلاغ. جی ریاض حسین پیرزادہ. ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. انفرادی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اجتماعی ذمہ داریاں بھی پوری توجہ اور محنت سے سر انجام دینا ہوں گی. آئینی اور قانونی طریقے سے ہٹائے جانے والے شخص نے ملک میں انتشار پیدا کیا اور مسلسل ریاست کو بلیک میل کر رہا ہے. 3 کروڑ سیلاب متاثرین کی بحالی کا چیلنج درپیش ہے. صوبائی حکومت کو عوامی مسائل حل کرنے چاہیے. سوات کے عوام بڑی تعداد میں اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے. ریاست کی سلامتی اور استحکام کو درپیش چیلنجز کا ٹھوس حل ناگزیر ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. 2017 کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلی کونسل کے پہلے اجلاس کی صدارت سے
تاریخ رقم کرتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان میں بڑا اقدام۔ 2017 کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلی کونسل کے پہلے اجلاس کی صدارت سے تاریخ رقم کر دی ہے۔ وزیر اعظم کا سیلاب متاثرین کی بحالی اور مستقبل میں موسمی خطرات سے بچاؤ کے حوالے سے بڑا فیصلہ۔ وزیر اعظم کا موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کے حامل گھروں اور انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے نیشنل پلان بنانے کی ہدایت۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق رہن سہن اور تعمیرات اختیار کرنے کے اقدامات تجویز کیے جائیں، یہ کہنا ہے وزیر اعظم کا، اور یہ وزیر اعظم کی جانب سے ہدایت دی گئی ہے کہ ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے اور بروقت تیاری کے لیے مستقل بنیادوں پر وفاقی اور تمام صوبائی حکومتوں کا اشتراک عمل تیار کیا جائے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ 2017 کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلی کونسل کے پہلے اجلاس کی صدارت سے تاریخ رقم کر دی۔ وزیر اعظم کا سیلاب متاثرین کی بحالی اور مستقبل میں موسمی خطرات سے بچاؤ کے حوالے سے بڑا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کے حامل گھروں اور انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے نیشنل پلان بنانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق رہن سہن اور تعمیرات اختیار کرنے کے لیے اقدامات تجویز کیے جائیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے اور بروقت تیاری کے لیے مستقل بنیادوں پر وفاقی اور تمام صوبائی حکومتوں کا اشتراک عمل تیار کیا جائے۔ خطرات سے کیسے بچا جائے، عوام کو کیسے تیار کیا جائے، انتظامیہ کی تربیت کیا ہونی چاہیے، اس پر ٹھوس کام کریں۔ پاکستان کو شدید خشک سالی کے خطرے سے بچانا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے صوبہ سندھ کا ڈیلٹا کا علاقہ خشک ہو گیا ہے۔ ماہرین کی رائے کی روشنی میں اقدامات تجویز کیے جائیں تاکہ سندھ کا ڈیلٹا سے خشک ہونے والا علاقہ جو ہے اس کو دوبارہ سے سرسبز و شاداب کیا جا سکے۔ جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات سے بچاؤ کی تدابیر تجویز کی جائیں۔ 3 گنا زیادہ گلیشیئرز پگھلنے اور مونسون کی بارشوں کی شدت سے بچاؤ کے لیے تجاویز تیار کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلی کونسل کو مکمل فعال ادارہ بنانے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں، اور وزیر اعظم کا مستقبل میں موسمیاتی خطرات کی نشاندہی اور قومی سطح پر جامع پلان تشکیل دینے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے کہ سارا انعام قتل کیس کے مرکزی ملزم شاہ نواز امیر کی والدہ کو ضمانت خارج ہونے پر پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ملزم شاہ نواز کی والدہ سمینہ شاہ عبوری ضمانت پر تھیں اور ملزمہ آج اپنے وکلاء کے ہمراہ ضمانت میں توسیع کے لیے عدالت میں پیش ہوئیں، تاہم ایڈیشنل سیشن جج سہیل شیخ نے ملزمہ سمینہ شاہ کی ضمانت کی درخواست خارج کر دی، جس پر پولیس نے ملزمہ کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا۔ گزشتہ ماہ سینئر صحافی ایاز امیر کے بیٹے شاہ نواز نے اپنی تیسری اہلیہ سارا انعام کو چک شہزاد میں اپنی رہائش گاہ پر بے دردی سے قتل کر دیا تھا، اور واقعے کے وقت شاہ نواز کی والدہ سمینہ شاہ بھی گھر پر موجود تھیں۔ وفاقی وزیر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جن کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا سامنا ہے۔ حالیہ سیلاب اور بارشیں بھی موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہیں۔ اسلام آباد میں کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کو اس سال مونسون بارشوں کی وجہ سے سیلاب کی تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے ممالک کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں آنے والے سیلاب سے کئی افراد جاں بحق ہوئے۔ انڈونیشیا کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے تعاون عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی رپورٹر نمرہ سہیل سے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ انڈونیشیا پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کی سرگرمیوں کے لیے کردار جاری رکھیں گے۔ In conducting economic diplomacy, there is a new dynamic, there is new challenges, and of course now we need to be responsive, in particular in the aftermath of the pandemic. This is one of the priority in G20. During the catastrophe, the government of Indonesia has delivered some humanitarian aid to Pakistan. The aid essentially reflects our solidarity. It shows the big sympathy of the government of the Republic of Indonesia and the people of Indonesia to the people of Pakistan, to what happened a few months ago on the catastrophe. And you know, as a brotherly country, we assume moral obligation to help each other. During nowadays, we need to help each other all the times. صوبہ بلوچستان میں حالیہ مونسون بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے پاک آرمی اور ایف سی بلوچستان کی سول انتظامیہ کے ہمراہ امدادی کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔
सूबे भर में सर्वे टीमों ने 99% नुकसानात का सर्वे मुकम्मल कर लिया है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब ज़दा इलाकों में 2 रिलीफ कैंप्स में 3,968 सैलाब ज़दगान को खाना और राशन फराहम किया गया है। पाकिस्तान आर्मी और FC बलूचिस्तान की जानिब से 15 फ्री मेडिकल कैंप्स में मरीजों का मुफ्त इलाज मुआलजा भी जारी है। और नाज़रीन, ठट्ठा में सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से आटे की कीमतों में कमी के बाद महकमा खुराक के स्टॉल्स पर आटा 65 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। आटे के स्टॉल पूरे ज़िले में लगाए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मिर्ज़ा हसन बेग से। हसन, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं, किस तरह से अवेलेबल है आटे के हवाले से। जहाँ सैलाब ने महंगाई का तूफ़ान खड़ा कर दिया था, लोग सख्त परेशानी के आलम में थे, उन सैलाब के मुतासरीन के लिए हुकूमत सिंध ने फूड डिपार्टमेंट के थ्रू आटा सस्ता रेट में बेचने का फ़ैसला किया और जो दुकानों पे आटा 120 रुपये 130 रुपये किलो मिल रहा है, वो फूड डिपार्टमेंट के स्टॉल जो ठट्ठा, सजावल, मीरपुर सागरो, गुज्जो, घारों में लगे हुए हैं, उस पर 65 रुपये किलो के हिसाब से आटा दिया जा रहा है और 10 किलो की बोरी 650 रुपये की है। डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा में जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए ख़ास कर रिलीफ दी गई है और ये गंदम पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सब्सिडाइज़ किया है ताकि गरीब आवाम को ये सस्ता आटा मिले। और हर ट्यूसडे को हम यहाँ पर अपना आटे का पॉइंट है हमारा। उसके बाद फिर ठट्ठा में भी हमारे पॉइंट्स हैं। ओवरऑल साकरो, गुज्जो मार्केट, दाबेजी, ठट्ठा में, छतोचंड में, तो ये हमारे सेल्स पॉइंट्स हैं। जो महंगाई हुई है 120 रुपये बाज़ार में मिलता है और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध 65 रुपये किलो दे रही है। बड़ी मेहरबानी। आवाम का कहना ये है कि हम इतनी परेशानी के अंदर थे, सैलाब के अंदर थे कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा था। उस टाइम पे हुकूमत सिंध का इक़दाम बहुत खुश आनंद है और हमें सस्ता आटा मिल रहा है। शुक्रिया हसन, आटे की फराहमी और दस्तयाबी के हवाले से आगाह करने पर। मज़ीद खबरों में बात करेंगे डेंगू की। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू में मुब्तला मरीजों की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं नवीद हयात। सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। नवीद, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के मुताबिक पंजाब में जो है वो डेंगू के केसेस में दिन ब दिन इजाफा दिखाई दे रहा है। 24 घंटों के दौरान डेंगू के जो मरीज़ सामने आए हैं वो सुबह भर से 313 मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर से 157, रावलपिंडी से 65, जबकि गुजरांवाला से 36 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद से 8, मुल्तान से 6 और कसूर और चकवाल से 5 केसेस जो हैं वो सामने हैं। लाहौर समेत पंजाब भर के जो अस्पतालों में मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं उनकी तादाद जो है 1038 जो है वो बताई जा रही है, जबकि लाहौर के अस्पतालों में 369 जो हैं वो मरीज़ जो हैं ज़ेरे इलाज हैं। इस वक्त अगर देखा जाए मजमूई तौर पर ओवरऑल सूरत हाल को, तो डेंगू जो है वो पंजाब में जो है बेकाबू दिखाई दे रहा है और पंजाब की जो हुकूमत है वो इस तमाम अमल में जो है वो नाकाम दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया नवीद, सूरत हाल से आगाह करने के लिए। बात करेंगे कोरोना सूरत हाल की। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मज़ीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 8,815 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 55 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि वबा से मुतासरा 45 अफराद की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के नए मरीजों की शरह 0.62% रिकॉर्ड की गई। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों ने हिंदू इंतहा पसंद गुंडों की तरफ से श्रीनगर में हुर्रियत दफ्तर पर हमले की शदीद मजम्मत की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने सेंट्रल जेल श्रीनगर से एक पैगाम में हुर्रियत दफ्तर में तोड़ फोड़ को फिस्ताई मोदी हुकूमत की बौखलाहट करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मजमूम कार्रवाइयों से कश्मीरियों को मरूब नहीं किया जा सकता। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद इरफानी ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो मकबूजा इलाके में कत्ल गारत रोकने के लिए भारत पर दबाव डाले। दीगर हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों का कहना है कि इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कश्मीर में ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील नहीं होंगे। मसला कश्मीर का वाहिद हल इस्तिस्वाब राय है। भारतीय पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्सेज के एहलकारों के साथ मिलकर जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर छापे मारे। फोर्सेज के एहलकारों ने मकीनों को हरासा करने के अलावा कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मोदी हुकूमत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में दाखिले की इजाज़त न देने के खिलाफ भारतीय पार्लियामेंट के सिख रुकन और शिरोमणी अकाली दल के सदर सिमरनजीत सिंह मान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चूंकि वो सिख हैं इसलिए बीजेपी और RSS ने उन्हें इलाके में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। मकबूजा इलाके में नाम निहाद अमन के बारे में मोदी हुकूमत के दावों को बेनकाब करते हुए उनका कहना था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में फौजी हुक्मरानी कायम है।